آپ کی معیشت کے اندر نہیں سیاست کے اندر بھی جہاد کے نام کے اوپر فرنچائز حاصل کرنا ڈالرز کے ذریعے سے کرپٹ سیاستدانوں کو اقتدار دلانا اور پھر پاکستان ملک دشمن جو ہے وہ سیاستدانوں کو اہم پوسٹوں پہ لے کے آنا، یہ بہت سی چیزیں شامل ہیں جس کے تحت رہا ہے۔ اور نواز شریف صاحب کو جو اقتدار بھی دلایا گیا تھا، یہ اقتدار بھی میں آج آپ کے پروگرام میں کہوں گا کہ یہ مجبوراً پاکستان کی تمام مضبوط اداروں کو مجبور کر کے جو ہے وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے انڈیا، آپ کا جناب اسرائیل اور آپ کا سعودی عرب اور آپ کی جناب متحدہ عرب امارات، ان کے پریشر سے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو اقتدار میں لایا گیا تھا تاکہ وہ نواز شریف کے جو فوج سے دلی نفرت کرتا ہے، وہ نواز شریف کے جو آئی ایس آئی سے دلی نفرت کرتا ہے، اس کو اقتدار دیا جائے، پوری طاقت کے ساتھ اقتدار دیا جائے، پوری قوت کے ساتھ اقتدار دیا جائے تاکہ وہ پوری قوت اور پوری طاقت سے فوج کو میلائن کرے، ریگریٹ کرے، ریپروچ کرے، ویلیفائی کرے اور اس کو بدنام کرے۔ اور وہ اس نے اپنا کام پورا کیا۔ ایک طرف اس نے اپنے سمندری شریف کو رکھ لیا، اس نے 35 ارب ڈالر کا قرضہ پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا، وصول کچھ بھی نہیں۔ دوسری طرف اس نے محمود خان اچکزئی اور اس نے جناب اسفندیار ولی ان سارے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ کے کراچی ان کے حوالے کیا، بلوچستان جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کے خاندان کے حوالے کر دیا، اسفندیار ولی کے خاندان کو بھی جو ہے نا وہ کھلی چھٹی نہیں رکھی کہ جو بربلا کہتا تھا کہ پاکستان تباہ ہوتا ہے تو ہو، صوبے تباہ ہوتے ہیں تو ہو، ہم دیکھتے ہیں نواز شریف کو اقتدار سے کون نکالتا ہے۔ تو یہ سارا مل کے نواز شریف نے، نااہل شریف نے پاکستان کو اس حال تک پہنچانے کی کوشش کی اور پھر ڈان لیکس اس کا پھر اینڈ رزلٹ آیا۔ لیکن میں آج خراج تحسین پیش کروں گا آپ کے پروگرام کے اندر پاک فوج کو، آئی ایس آئی کو، کہ جنہوں نے مارشل لا لائے بغیر، جنہوں نے پاکستان کے اندر جمہوری پروسیس کو کٹ آف کیے بغیر، جنہوں نے پاکستان کی جمہوری اقدار کو تباہ کیے بغیر ایک بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ ان تمام غداروں کو، ان تمام چوروں کو، ان تمام لٹیروں کو، ان تمام نوسر بازوں کی سازشوں کو اور عالمی طاقتوں اور ملک دشمن طاقتوں کی سازشوں کو بڑے طریقے سے بے نقاب کیا ہے اور پوری پاکستانی قوم نے ان کا ساتھ بھی دیا ہے۔